پیر صاحب نے پیاس بجھائی۔ میرا نام رمشا ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میں بالغ ہوئی تو میرے ساتھ عجیب سا واقعہ ہونے لگا۔ میں کلاس میں بیٹھی ہوتی تو مجھے دورے پڑتی اور میں اپنے کلاس فیلو لڑکوں پر جا گرتی۔ وہ بھی میری حالت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مجھے ہاتھ لگانے لگتے۔ اس دن ہماری کلاس ٹیچر نہیں آئی، ہم سب کلاس میں فری بیٹھے تھے۔ میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ اپنی نوٹ بک پر لڑکے اور لڑکی کی گندی ڈیزائننگ بنا رہا تھا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی مجھ پر عجیب سی وحشت طاری ہو گئی اور میں نے خرم کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ میرا ہاتھ اس کے طوطے پر تھا، وہ نرم لگا تو میں اسے کھیل سمجھ کر کھیلنے لگی، مگر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنا ہاتھ اس کے طوطے کے اوپر سے ہٹا دیا۔ وہ مجھے رومانی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے نظریں پھیر لی۔ چھٹی ہوئی تو میں پیدل چل کر جانے لگی۔ مجھے پیدل چلنے کی عادت تھی۔ خرم بھی میرے ساتھ چلنے لگا اور بولا، تم نے کلاس میں میرے طوطے پر ہاتھ رکھا ہے، کیا تم وہ طوطا لینا چاہتی ہو؟ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا وہ کس طوطے کی بات کر رہا ہے، مگر میں نے لینے کی حامی بھر دی۔ وہ خوش ہو گیا اور مجھے اپنے ساتھ ایک سنسان سڑک پر لے آیا۔ وہاں کم ہی لوگ آتے جاتے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے پاس لے آیا اور بولا، یہاں کوئی نہیں آنے والا، اب میرا طوطا لے لو، اس نے کہا اور اپنا بڑا موٹا سا طوطا باہر نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ یہ کیا حرکت ہے خرم، اپنی حد میں رہو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اسے ڈانٹ کر میں وہاں سے چلی گئی۔ میں گھر آئی، کچھ دیر کے بعد میری طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، جب میری دوست کمرے میں آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ میری پکی دوست تھی۔ میں نے تمہارے دورے پن کا علاج تلاش کر لیا ہے، وہاں پر علاج کروانے کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس سے یہ خوشخبری سن کر میں خوش ہو گئی اور بولی، میں علاج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پرجوش انداز میں کہا، ایک پیر صاحب ہیں جو جن نکالتے ہیں اور ہر طرح کے علاج کرتے ہیں، تم بھی ان کے پاس جاؤ، تمہارے بھی جن نکل جائیں گے۔ پیر صاحب، میں حیران ہوئی کہ وہ مجھے کیسے ٹھیک کریں گے، مجھے جن تو نہیں ہیں، صرف دورے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا، ارے تم جاؤ تو صحیح ایک بار ان کے پاس، میں کہہ رہی ہوں نا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری دوست مجھے پیر صاحب کے پاس جانے پر اصرار کرنے لگی۔ میں بھی اپنی حالت سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے پیر صاحب کے پاس جانے کو تیار ہو گئی۔ شام کے وقت تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گی۔ شام کے وقت کیوں یار، صبح چلیں گے۔ شام کے وقت مجھے جانا عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ کہنے لگی، پیر صاحب کا جن مغرب کے بعد ہی حاضر ہوتا ہے، وہی تمہارے سارے جن دور کرے گا۔ میری دوست نے کہا اور گھر چلی گئی۔ میرے ابو سخت مزاج تھے، مگر وہ اپنے دوست سے شام کو ملنے چلے گئے۔ میری قسمت اچھی تھی اور میں اپنی دوست کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے چلے آئی۔ ان کا آستانہ بہت سنسان جگہ پر تھا اور میری دوست ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب تھا۔ بزرگ کی سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے آنکھوں سے میری دوست کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ اکیلے کمرے میں میں پیر صاحب کے سامنے بیٹھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پیر صاحب میرے سارے بدن کو غور سے دیکھنے لگے اور بولے، ہاں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے میں چاہوں گا۔ پیر صاحب کی بھاری مردانہ آواز سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پیر صاحب نے مجھے ٹانگیں کھولنے کو کہا۔ میں بھی اپنی دونوں ٹانگوں کو کھول کر پیر صاحب کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ پیر صاحب اپنے ہاتھ میری شرٹ کے بیرونی حصے میں لے آئے اور میرے دونوں فٹ بالز کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر انہیں دبانے لگے۔ پیر صاحب، یہ آپ کیا گندی حرکتیں کر رہی ہیں؟ میں یہاں آپ سے علاج کروانے آئی ہوں، اپنے فٹ بالز کو ٹھیک کروانے نہیں۔ میں پیر صاحب کی حرکت پر حیران ہوئی اور غصے میں بولی، لڑکی تم نہیں جانتی ہو جن تم پر عاشق ہوا ہے، وہ ہر وقت تمہارے فٹ بالز کو چھوتا رہتا ہے اور تمہاری چڑیا کے اندر بھی جانا چاہتا ہے۔ پیر صاحب اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر روک کر بولے اور اسے اپنے ہاتھ سے رگڑنے لگے۔ مجھے کچھ ہونے لگا۔ میں نے پیر صاحب کو اپنے اوپر سے ہٹنے کو کہا اور وہ کہنے لگے، مجھے اپنی چڑیا میں کچھ ڈالنے کی اجازت دے دو یا میرے جن کی خدمات حاصل کرو۔
چڑیا میں ڈالنے والے کام میں مجھے ڈر لگ رہا تھا اور جن دیکھنے سے بھی خوفزدہ محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں راستے مشکل تھے مگر میں نے جن کی خدمت کرنے کا راستہ چن لیا۔ ٹھیک اب پیر صاحب میں آپ کے جن کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ میرے فیصلے سنانے کی دیر تھی کہ پیر صاحب نے اپنا موٹا تازہ طوطا نکال کر میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگے، اسے آرام آرام سے اپنے ہاتھ میں لے کر مسلتی رہو، لیکن اس میں سے ایک جن نکلے گا اور پھر تمہارے سارے دورے ختم کر دے گا، مگر تمہیں میرے جن کو اپنی چڑیا کے اندر جانے دینا ہوگا، تبھی وہ تمہارے اندر موجود جن کو باہر نکال سکے گا۔ میں نے بابا جی کا وہ جن اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلنے بھی لگی، مگر اپنی چڑیا میں لے جانے سے ڈر رہی تھی کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں دیر تک بابا جی کے طوطے کو سلانے لگی مگر وہ پورا جاگ گیا اور بڑا ہو گیا۔ میں خوفزدہ ہوئی اور بولی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہاں سے اٹھی تو بابا جی نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر اپنے جن کے اوپر بٹھا لیا۔ جن کے اندر جاتے ہی مجھے درد محسوس ہوا۔ میں ہمت کر کے اس سے کے اوپر سے اٹھی۔ میں سمجھ گئی تھی پیر صاحب جن کا بہانہ بنا کر میرے ساتھ کچھ کرنے کی نیت رکھ رہے ہیں۔ میں اٹھ کر بھاگی، وہ بھی میرے پیچھے بھاگے۔ میرا ہاتھ دیوار پر لگا اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ پیر صاحب کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہو، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہاں دیکھا ہے۔ میری نظر جب پیر کے جن پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہ تو جن خرم کا تھا جو مجھے دینے والا تھا، میں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ زبردستی اپنا جن میری چڑیا میں داخل کرنے والا تھا، مگر میں اس پر ٹوٹ پڑی اور اس کی نکلی داڑھی اتار دی۔ وہ خرم ہی تھا۔ میں نے اس کے جن پر لات ماری، وہ اپنا جن پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ میں جلدی سے باہر کی جانب بھاگی، دروازہ باہر سے بند کیا اور بھاگتے ہوئے گھر آ گئی، اور میرے کمرے میں جا کر میں نے سانس لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری اپنی ہی دوست نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اگر وقت پر میں سمجھداری نہ دکھاتی تو خرم پیر بن کر میری چڑیا کے خوب مزے لیتا۔ مجھے چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ میرے سامنے ایک خوبصورت ڈاکٹر کھڑا تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں بستر کا سہارا لے کر بیٹھی۔ کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے مجھے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اس سے پوچھا مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، آپ جوان لڑکی ہیں، خوبصورت ہیں، یہ بات آپ کے گھر والوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ کو صرف تب دورے پڑتے ہیں جب آپ کچھ رومانی دیکھ لیں۔ اپنے جذبات پر قابو نہ پانے کی وجہ سے آپ بھی بے چین ہو جاتی ہیں، شادی کر لیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ میرے پاس سے جانے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور نرم انداز میں بولی، پلیز میرے گھر والوں کو نہ بتانا ورنہ مجھے بہت شرمندگی ہوگی۔ وہ گہری نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا اور بولا، اوکے نہیں بتاتا، مگر جب بھی تمہارا پہلا رشتہ آیا قبول کر لینا کیونکہ وہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر سکے گا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد اسی ڈاکٹر کا رشتہ آیا اور میں نے خوشی سے قبول کر لیا۔